اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی، جس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اس نام میں ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو بیمار ہے۔ جب بھی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے اسے ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھ جائے، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف جسم کی بیماریاں ہی نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو سیڈنس، ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو اللہ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس ڈارک فیز سے باہر نکال دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنز، ڈاکٹرز سب کو ریفر کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ تو اللہ کا یہ نام ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، اللہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب رمضان کی خاص لیلۃ القدر کی رات ہو تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس میں اللہ کا یہ خاص نام آتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طریقے سے مٹا دیتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہ ہو۔ تو جب بھی آپ گناہ کر بیٹھیں، اللہ کے اس نام کو پکار کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، مطلب انصاف کرنے والا۔ اللہ ایک انصاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا کے جسٹس سسٹم کی ریالٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ معصوم لوگ سزائیں کاٹتے ہیں اور ظالم لوگ کھلے عام گھومتے ہیں اور جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ It's called the day of judgment, the day of justice، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا، چاہے اچھے ہوں یا برے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے، اور اللہ بہت جلد آپ کے حق میں فیصلے کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ جنت اور دوزخ کا پیدا کرنے والا، انسان اور جانوروں کا پیدا کرنے والا، جن اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ خود ہماری باڈی کے اندر اللہ کا بنایا ہوا بہترین ڈیزائن ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فنگر پرنٹس تک یونیک ڈیزائن کیے ہیں۔ اللہ نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا میں انسان کی ساری ضرورت کے سامان کا انتظام بھی کر کے دیا ہے۔ ایک ہی مٹی سے الگ الگ رنگ اور الگ الگ ٹیسٹ کی پھل اور سبزیاں اگا دی، پانی کے لیے پوری واٹر سائیکل کا انتظام کر کے دیا، اور سانس لینے کے لیے دنیا میں آکسیجن عام کر دی۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک بار ہی پیدا نہیں کیا بلکہ موت دینے کے بعد پھر سے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ ہے اللہ الخالق۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف، جس کا مطلب ہے بہت نرمی کرنے والا۔ اللہ بہت باریک طریقے سے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ خاص آپ کے لیے الگ الگ ذریعوں سے مدد پہنچاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ کبھی بیٹھ کر سوچئے کہ دنیا کے کس کس حصے سے اللہ آپ تک آپ کا رزق پہنچا دیتا ہے، اور ایسے کتنے بڑے بڑے حادثے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے اور آپ کو اس کی بھنک تک نہیں۔ اللہ اپنے کیے گئے احسانوں کو کبھی نہیں جتاتا۔ اللہ آپ سے، آپ کے ماں باپ سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سے اس کے بندے معافی مانگتے ہیں تو اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ کئی بار ہمارے اوپر آئی تکلیفیں بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے المحیمن، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا،
امن دینے والا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور امن و امان میں رکھتا ہے۔ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر وقت اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ حادثوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں کیونکہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ انسان اور فرشتے کبھی بھی پرفیکٹ گارڈز نہیں ہو سکتے، پر اللہ ہم پر پورا نگہبان ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، جہاں پر بھی آپ ہوں۔ اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان سے مت ڈریے گا، کیونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے ناموں میں سے سب سے خاص نام ہے الصمد، جس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی شان کے مقابلے کوئی اور نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اکیلا مکمل ہے، اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا رب ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ ساری کائنات اللہ سے مدد مانگتی ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اللہ تو وہ رب ہے جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرے تو بس کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الظاہر، وہ جو سب پر غالب ہے، سب سے اوپر ہے اور بلند ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس پوری کائنات میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے، درخت اور پہاڑ، پرندے اور جانور، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ خود اپنی باڈی کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیے۔ اتنے سارے آرگنز، ہڈیاں، مسلز اور خون سب مل کے ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ عورت کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کی چائلڈ گروتھ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آس پاس نیچر کو آبزرو کریے، کیسے اللہ ایک بیج سے ایک درخت بنا دیتا ہے اور وہ درخت پھر پھل بھی دینے لگتا ہے۔ انسانوں کے پینے کے لیے اللہ نے کیسے واٹر سائیکل بنا دی۔ یہ پوری کائنات اربوں کھربوں سالوں سے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے اس مخلوق میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباطن، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا اور پوشیدہ۔ ہیومن کیپیسٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ پائیں۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، پر اللہ سب دیکھتا ہے۔ اتنا چھپا ہوا ہونے کے باوجود اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں انہیں ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں دکھتی ہیں۔ ایمان کی شرط ہی ایمان بالغیب ہے، مطلب بغیر دیکھے اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قسمت پر، موت کے بعد زندہ ہونے پر، جنت اور دوزخ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان قابل تعریف ہے۔ اللہ کو دیکھ پانا جنتیوں کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اسے دیکھنے کے تحفے سے نوازے، آمین۔ اللہ ہے الشہید، جس کا مطلب ہے گواہ۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کندھوں پر جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کو ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکیلا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اکیلے میں کی گئی عبادت، صدقہ، نیکی اور دعائیں، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں نکلے ہوئے ایک ایک آنسو پر اللہ گواہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب سے بڑا گواہ ہوگا۔ کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کریں، کیونکہ جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اس گناہ کا گواہ اللہ خود ہے۔